الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا وأهلكته. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام، قابل قدر نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جہاں نماز اور روزہ فرض فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اور حج بھی فرض فرمایا ہے۔ نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادت ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ مکمل طور پر مالی عبادت ہے، جبکہ حج مالی اور بدنی دونوں عبادتوں سے ملا ہوا ہے۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم بھی استعمال ہوتا ہے، مشقت بھی آتی ہے۔ تو جس طرح نماز روزہ فرض، اسی طرح زکوٰۃ فرض، اور قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا مال پاک ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کا مال پاک ہو جائے۔ وتزکیہم بہا، اور مال لینے سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا تزکیہ ہو جائے گا، ان کے دل میں جو مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ بھی نکلے گی۔ تو مال لے کر کے مال پاک کر دیں، اور مال لے کر کے جسم کا اندرون پاک کر دیں، دونوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ رکھا۔ تو
آگے چل کے فرمایا کہ دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے۔ ساری چیزیں سمجھ میں آ جانے کے بعد زکوٰۃ کی کتنی مقدار، کس مقدار پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو آسان سی بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، شرعی اعتبار سے ایک نصاب ہوتا ہے، اس نصاب کے بقدر کسی کے پاس مال پایا جائے گا کسی اسلامی تاریخ میں، اگلے سال اسی اسلامی تاریخ میں اس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ مال نصاب کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب جب زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو مال عطا کیا ہوا ہے ان میں سے لے کر کے ان کے فقیروں کو دیا جائے۔ اب جب زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح کی صفائی ہے، جس طرح انسان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، بدن میلا ہو جاتا ہے تو دونوں کو دھونا پڑتا ہے، دھو کر کے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو انسان کا مال ہے یہ بھی میلا ہو جاتا ہے، تو اس کی صفائی زکوٰۃ ہے، اس کی صفائی زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کے صاف ہونے کا ذریعہ ہے تو مال کے پاک ہونے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کا مقصد یہ ہے اِلَّا لِيُطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دوسرے مال کو پاک کر دیا جائے، یہ مقصد ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو چونکہ اس کے مال میں اللہ کا حق شامل ہو چکا ہے، اس کے مال میں اللہ کا حق شامل ہو چکا ہے، اب وہ ادا نہیں کر رہا تو اللہ کا حق اس کے تمام مال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا، کہ جس کے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو تو میں الا واہلکتہ مالا، تو وہ مال اس مال کو ہلاک کر دے گا، زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا، چونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے جو آپ نے تاریخ متعین کی ہے اسلامی، اس تاریخ میں اپنا حساب کر کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر لو۔ حساب کرنے کے بعد یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، مجھے پتا ہے کہ میرا اتنا مال ہے، اب اس کو رولنگ کر رہا ہے، کمانے پہ لگایا ہوا ہے، میں کوئی آئے گا تو نکال کے دے دی، تھوڑی لکھ لیا، پھر نکال کے دے دی کسی کو، مگر وہ مال جو زکوٰۃ کا ہے اس کے دوسرے مال کے ساتھ ملا کر چلا رہا ہے، تو یہ جو مال ملا کر کے چلا رہا ہے نا، یہ اس مال کے اصل مال کے ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مال کو آپ نے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 25,000 روپے زکوٰۃ بنی ہے تو اس 25,000 روپے کی زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو الگ نکال کر الگ لفافے میں ڈال کر اس پر آپ عنوان زکوٰۃ لکھ دیں، اس مال کو اصل مال میں شامل نہ رکھیں، ہاں یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کا اصل مال ہلاک ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی کتاب فضائل تجارت میں ایک واقعہ لکھا ایک ہندو کا، کہتے ہیں کہ سہارنپور کا ایک تاجر تھا جو ہندو تھا، اس کی دکان بھی سہارنپور کے بازار اور مارکیٹ میں تھی، اور وہ اپنی تجارت کے مقصد سے دہلی آیا ہوا تھا۔ وہاں اس کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہاری جو مارکیٹ ہے نا اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی، تو اس نے دہلی کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کہی کہ میری دکان نہیں جل سکتی، میری دکان نہیں جل سکتی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمام مارکیٹ میں آگ لگی ہے، تیری دکان بچ جائے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کا 40واں حصہ نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔
تو میں اپنے پورے مال کا 40واں حصہ نکال کر کے گنتی سے نکال کے ہر سال الگ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس بات پر عمل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری دکان نہیں جلے گی۔ جب مارکیٹ جل گئی، آگ بجھ گئی، تو دیکھا کہ اس ہندو تاجر کی دکان نہیں جلی۔ یہ واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل تجارت میں لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم ہندو ہو کر کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے کہ مسلمانوں کے محمد نے کہا ہے کہ 40واں حصہ جو ادا کر دے گا اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو وہ مال ادا کر رہا ہے، اور اتنا یقین کے ساتھ کہاں سہارنپور اور کہاں دہلی میں بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری دکان نہیں جل سکتی، میری دکان نہیں جل سکتی، میں نے اس میں سے مال ادا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ سوچیں گے کہ ایک ہندو کے مال کو آگ نہیں لگی، تو میرے دوستو، اللہ نے نبی کے فرمان، اپنے حکم پر عمل کرنے میں جو دنیاوی وعدے رکھے ہیں نا، اللہ وہ پورے کرتے۔ اب وہ وعدہ پورا کرنے والا عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقے پورے کرے گا، اس کو دنیاوی فائدے ملیں گے۔ جس طرح ہمیں ملتے ہیں سنت پر عمل کرنے کے فائدے دنیا میں ہمیں ملتے ہیں، اس طرح دنیاوی جو سنتوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے فائدے، وہ کوئی بھی دنیا کا آدمی کسی بھی مذہب کا استعمال کرے گا، اس کو دنیاوی فائدے وہ حاصل ہوں گے۔ اخروی فائدہ اگرچہ حاصل نہیں ہوگا، مگر دنیاوی فائدے اس کو حاصل ہوں گے، کیونکہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر، اللہ کے احکامات پر جو وعدے ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ ایک خانی آدمی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ ان کے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مہینے میں چلے جاؤ، ہفتے میں چلے جاؤ، روپے پیسے کے حساب سے گناہ اور نمازیں معاف کرا لو، ان کا طریقہ ہے یہ اپنے عبادت خانوں میں جا کر کس طرح کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا تھا، عجیب سا آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا، مجھ سے ملتا، مجھ سے کہتا کہ میں آ کر کے نماز پڑھتا ہوں نا تو میرے دل کو سکون عطا ہوتا ہے، مجھے ایک سکون اطمینان رہتا ہے، دل میں پریشانی نہیں ہوتی، مجھے پھر اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی، بڑا سکون محسوس کرتا ہوں۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو دنیاوی سکون عطا کر رہے۔ آج غیر قوم اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کر رہی ہے، تجارت میں، ہر چیز میں جھوٹ نہیں ہے، دغا نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکے بازیاں نہیں ہیں، وہ اپنے عروج کو جا رہی ہے، کیونکہ نبی کے طریقوں کو لیا ہوا ہے، اللہ نے دنیا میں ترقیاں دی۔ ہاں، جو بھی اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ اس کو ترقیاں دیں گے، اس کو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ جو مال ہے نا، یہ مال تو فانی ہے، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، عہدہ ہے، ہر چیز فانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے مال خرچ کیا، وہ اللہ کے پاس رہ جائے گا، باقی ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جو مال آیا، کبھی آپ کو اپنی کمائی سے آیا، کبھی دادا کے پاس تھا، باپ کے پاس آ گیا، باپ کے پاس تھا، بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹے کے پاس تھا، پوتے کے پاس چلا گیا، تو مال چلا آ رہا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ جب دادا کا نہیں ہوا تو باپ کا نہیں ہوا، پھر آپ کا کہاں سے ہوگا؟ تو پھر یہ اگلی نسلوں کا ہوگا۔ تو پھر اللہ نے جو اس پر احکامات لاگو کیے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ فرمایا کہ فإن مالہ من مالہ ثلث، مال تو 3 قسم کا ہے جو آپ کا ہے۔ پہلا فرمایا کہ ما اکل فافنا، جو کھا لیا ختم کر دیا، ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَبِسَ فَأَبْلَى، جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یہ آپ کا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَأَعْطَى فَأَقْتَنَى، جو دے دیا وہ ذخیرہ کر لیا، جو دے دیا
وہ ذخیرہ کر لیا. اور آگے فرمایا وما سوا ذلک فهو ذاهب فتاركه للناس، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کا. اس میں حصے بنیں گے، لوگوں کو ملے گا، لوگ اپنے عیش مستیاں اس پر اڑائیں گے. تو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو خرچ کرنا سیکھے. انسان اپنے لیے استعمال کرے، اللہ نے دیا ہے، پہنے استعمال کرے، کھائے پیے مگر جائز طریقے پر، اور یہ بھی کرے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرے، دے کر، دلا کر، مدد کر کے، تعاون کر کے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے حکم کے مطابق دے کر اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کر دے. اور زکوٰۃ کے اندر ایک بات یہ ہے کہ وہ قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی. قمری سال، انگریزی سال، شمسی سال، عیسوی سال جسے کہا جاتا ہے، اس کا حساب کا اعتبار نہیں ہے. 33 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے اس طرح. تو اسلامی تاریخ آپ متعین کریں. رمضان مبارک کی تاریخ ہے اگر، تو آپ کو پہلے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس زندگی میں مال کب آیا، جس وقت میں صاحب نصاب بنا. اور اگر یہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کا گناہ ہے کہ آپ نے مال کے ہوتے ہوئے مال کے متعلق معلومات حاصل کیوں نہیں کی. اللہ سے اس میں معافی مانگنا. پھر اسلامی تاریخ کوئی 15 شعبان، 1 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان اپنے لیے تاریخ متعین کرنا، پھر اس میں اپنے مال چیک کرنا، اور پھر اگلے سال اس مال کو دیکھنا کہ میرے پاس جو مال ہے پچھلے سال میں صاحب نصاب تھا، شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اب جو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، آیا اب میں کتنے مال کا مالک ہوں، میرے پاس مال کم ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے. اگر نصاب سے مال کم ہو گیا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں رہی. اگر مال جو موجود تھا پچھلے سال صاحب نصاب تھا تو اس سال وہ مال بڑھ گیا، بڑھتے بڑھتے نہیں بڑھا تھا، ایک دن پہلے بڑھ گیا. 2 لاکھ روپے تھے، ایک دن پہلے جو 15 تاریخ آنی تھی اس سے ایک دن پہلے 10 لاکھ روپے آ گئے. تو اب جو ہے 12 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ دے گا، 2 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں دے گا، 12 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہوگی. جتنا اضافہ ہوگا اس اضافے پہ زکوٰۃ ہوگی. تاجر آدمی کے پاس جو مال ہے اس نے خریدا ہے 10,000 روپے کا، اس کو بیچے گا 12,000 روپے میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ 12,000 روپے کی ہوگی، 10,000 روپے کی نہیں ہوگی. منافع کے ساتھ زکوٰۃ آتی ہے، اس بات کو سمجھ لیں. اور آگے چل کے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو. جو مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اللہ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا، اپنے مرضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. اور فرمایا کہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال دعاؤں کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے اللہ کے سامنے گریہ زاری کے ساتھ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حقدار بنایا ہے، تو ہم زکوٰۃ کے مال پر غور کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ علیہ السلام بھی رمضان مبارک میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ مال ادا کیا کرتے تھے، کہ جیسے بتایا کہ ایسے کہ موسلادھار بارش بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، تیز ہوا کے جھونکے بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے. وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ، آپ ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے، ہر مانگنے والے کو دیتے تھے. اور فرمایا کہ رمضان میں آپ کی سخاوت جوبن پر ہوتی تھی. اور جو آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اور فرمایا کہ کمثل حبۃ، وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 کونپلے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 بالیں ہوں، اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں. ایک دانے سے اللہ 700 نیکی عطا فرما رہا ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ایک دانہ ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کی مثال نے فرمایا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا
وہ گندم کا دانہ نکلا، درخت نکلا، اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 100 دانے. تو ایسے اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ نے ایک دانہ جو صدقہ کیا اس کا ثواب 100 کے برابر. اب رمضان ہے، ایک فرض کا برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرض ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. تو اب آپ فرض زکوٰۃ ادا کریں گے رمضان کے مہینے میں، تو ایک فرض کا برابر ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے. تو یہاں پر ایک دانہ صدقہ کرنا 70 دانے صدقہ کرنے کے برابر ہے. تو ہر دانے سے جو 70 دانے، ایک دانہ صدقہ کیا 70 دانے صدقہ کرنے کے برابر ہوا. 70 دانے زمین میں لگائے گئے تو 70 دانوں سے ہر دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 700 دانے ہیں. تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنا آپ کا ثواب بن جائے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ دینے والے کو پسند کرتے ہیں، اور اعمال کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ قدردانی کرتے ہیں. اللہ کے تو اللہ مہربان ہیں، قدردان ہیں، انسان کے اعمال کی پرورش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس طریقے سے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو قبول فرماتے ہیں. اور جو لوگ مال خرچ کرنے کے بعد اپنے مال کے عمل کو ضائع کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. قرآن کریم میں چند آیات ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن. اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنے مال کو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو. بالمن، جس کو دیا ہے اس پر احسان جتلا کر، والاذی، اس کو تکلیف پہنچا کر. ہاں فلاں موقع پر میں نے تیری مدد کی تھی، احسان جتلا دیا. اب اس کو مال دیتا ہے، یہ آدمی کمزور ہے، اس کو اذیت بھی دیتا ہے، تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے، باتیں بھی سناتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، کام بھی کراتا ہے مفت میں اس سے. تو اذیت دے رہا ہے اس کو. احسان کیا کر لیا کہ ہر وقت پہ اذیت ہے اس کو. تو فرمایا کہ اس طرح اپنے مال کو ضائع نہ کریں. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس آدمی کی طرح ہو گیا جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. دوسری آیت میں فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور جو لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے دیے ہوئے مال کو چھپاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسا عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کافر ہو سکتا ہے. بخل بھی کرے، بخل کا حکم بھی دے. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. یار بھائی کہاں خرچہ کر رہے ہو، خواہ مخواہ لگے ہو، اڑا رہے ہو، رکھو کام آئے گا. کسی کی غریب کی مدد کر رہے تو اس کو روک رہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان انسان کا برا ساتھی ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. تو مال اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جائے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا بہت بڑا وبال ہے. اس میں سے پہلا وبال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یوم یحمى علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آگ دکھائیں گے، آگ کے اندر اس کو جلائیں گے. فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر اس مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، چہرے کو داغا جائے گا. وجنوبہم وظہورہم، اس کی باہیں، کروٹیں، ان کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا مال ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانے کا مزہ چکھ لو. ہاں، اپنے خزانے کا مزہ چکھ لو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ بہت سخت حدیث ہے. اس میں فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا، اللہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دے گا. گنجا سانپ کی مثال اس لیے دی کہ وہ زہریلا زیادہ ہوتا ہے.
مسل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتان، اس کی دونوں آنکھوں میں کالے نشان ہوں گے۔ کالے نشان بھی زہر کی زیادتی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ جو ہے وہ جو سانپ ہے وہ اس کے یطوق یوم القیامہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس آدمی کو اس کے جبڑوں سے پکڑے گا، ہاں اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، ہاں میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس مال کو جو اتنا جمع کیا اور اس میں اللہ کا حق ادا نہ کیا تو بڑی ہی رسوائی ہوگی، بڑی ہی ذلت ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال جمع کرنے والے اور تانہ کشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگ الذی جمع مالا وعدد، جو لوگ مالوں کو جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ کلا، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، ہاں یہ تو تجھے حطمہ میں ڈالے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، فرمایا کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ سیدھی جسم کو نہیں جلائے گی، ڈائریکٹ دل کو جا کے جلائے گی جس کے اندر مال کی محبت تھی۔ ہاں التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہی ٹھکانہ ہوگا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے آگ کے۔ کسی جگہ لمبے لمبے ستون ہو، درمیان میں انسان پھنس جائے، وہ ستونوں پر چڑھنا چاہے نہیں چڑھ سکتا، تو آگ کے ستون ہوں گے لمبے لمبے، انسان وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ یہ تمام فضائل، وعیدیں اور قرآن کریم کی بہت سی آیات، اللہ کے رسول کی بہت سی احادیث آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اب اتنی وعیدیں، اتنی حدیثیں، اتنے فضائل، اتنے احکامات سننے کے بعد ہمارے دل میں اس بات کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا حساب کیا جائے، اور زکوٰۃ اندازے سے نہیں چلتی، مکمل حساب سے دینی پڑتی ہے۔ ہاں مکمل حساب سے، زیادہ دے دو کم نہیں دو۔ بخیل آدمی تو کھینچنے کی کرتا ہے، کم کرنے کی کرتا ہے، کس طرح کم ہو جائے، کم نکالنی پڑے۔ بھائی مال ہے، اللہ نے دیا ہے، جتنا دو گے اللہ اتنا بڑھائیں گے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کو جتنا دو گے اللہ کے نام پر، اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں سے اتنا اللہ بڑھائیں گے، تو آپ دینے والے بن جائیں۔ آپ کو دیا ہوا بھی اللہ نے ہے، آپ سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، آج آپ کے پاس ہے، کل آپ نہیں ہوں گے، کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی قدر اس طرح کر لیں کہ یہ اللہ کا حکم اس میں ادا ہو جائے۔ ہاں میری ذات سے، میرے مال میں کمی نہ ہو، میری سوچ سے، میری خواہشات سے، میری محبتوں سے اور میری فکروں سے اور میرے خرچوں کی وجہ سے اور بہت سا اگلا سوچ کر کے اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، مال کو مٹاتا ہے سود، ویربی الصدقات، اور صدقات کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، ہاں اللہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کے نام پر دینا شروع کر دیں گے، اللہ آپ کے مال کو بڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ، اور صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ میں ہم اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے ہمارے بہن بھائی حقدار ہیں، اگر وہ کمزور ہیں تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیں، بہن بھائی زکوٰۃ کے آپ کی مستحق ہیں ان کو دیں۔ پھر عزیز و اقارب میں چاچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیں۔ اور پھر آپ کے
رشتہ داروں میں آپ کے کزن ہیں، آپ کے ماموزاد ہیں، چچازاد ہیں، تایازاد ہیں، خالازاد ہیں، پھوپھیزاد ہیں، ان کو اگر ان پہ نظر دوڑائے، اگر یہ کمزور ہیں تو ان کو دے، عزیز و اقارب کو دے، مدارس دینیہ میں دے، دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کروائیں۔ تو رشتہ داروں میں اور مدارس دینیہ کے اندر دینے میں دوہرا فائدہ ہے، دوہرا فائدہ۔ تو مال کو خرچ کرنا اس کے صحیح مصارف کے اندر یہ بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو دے دو، فلانے کو دے دو، رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے، بھائی بھوکا مر رہا ہے، بہن کو ضرورت ہے، اس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم مال میں اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے بہن بھائیوں میں پہلے نظر ڈالیں، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کا پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال کریں، یہ نہ ہو کہ زکاتیں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، آپ کی کوئی لانڈی کو دے رہا ہے، کوئی کہ لاہور دے رہا ہے، کوئی دوسرے ملک دے رہا ہے، فلانا جگہ دے رہا ہے، مگر اپنا سگا بھائی، اپنی سگی بہن اور اپنا عزیز، اپنا قارب وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، اس بیچارے کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو تو نام و نمود چاہیے کہ یہ آدمی کا فلاں جگہ پر کنٹینر اتر رہا ہے، فلاں جگہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، اس کو تو نام و نمود چاہیے۔ تو ایسی زکوٰۃ کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔